آداب بہنوں اور بھائیوں، میں محمد خورشید خان اردو ادب سے بول رہا ہوں۔ آپ کو UGC نیٹ کے مطابق ہم سلیبس مکمل کرا رہے ہیں اور ہمارا یونٹ چل رہا ہے علامہ اقبال کی نظموں والا۔ ابھی ہم نے آپ کو لالۂ صحرا کا خلاصہ بتایا تھا اور آج ہم لے کر آئے ہیں علامہ اقبال کی نظم ساقی کا خلاصہ۔ یہ ساقی نظمی آپ کے دوسرے مجموعے بال جبریل میں موجود ہے۔ تو علامہ اقبال نے اردو کے 4 شعری مجموعے شائع کیے۔ پہلا ہے بانگ درا جو 1924 میں شائع ہوا، دوسرا بال جبریل جو 1935 میں منظر عام پر آیا، تیسرا ضرب کلیم جو یہ 1936 میں شائع ہوا، اور چوتھا اور آخری اردو شعری مجموعہ ارمغان حجاز ہے جو 1938 میں چھپا ہے۔ فارسی مجموعہ بھی ہیں علامہ اقبال کے: آثار خودی، رموز بے خودی، پیام مشرق، زبور عجم اور جاوید نامہ۔ تو بہنوں اور بھائیوں، آپ نے ہم سے یہ کہا تھا کہ سر آپ جو نظم کا خلاصہ بتائیں اس کے کم سے کم اشعار بھی بتا دیا کریں۔ تو آج ہم آپ کے لیے یہ سامنے آپ کے اشعار موجود ہیں ساقی نامہ کے۔ ہم نے کچھ خاص اشعار منتخب کیے کیونکہ یہ طویل نظم ہے اور سب تو ہم نہیں دے سکتے کیونکہ اس میں بہت بڑی ویڈیو بنے گی اور کافی وقت ہمارا اور آپ کا بھی صرف ہوگا۔ تو یہ ہے: ہوا خیمہ زن کاروان بہار، ارم بن گیا دامن کوثر۔ دوسرا شعر ہے: جہاں چھپ گیا پردائے رنگ میں، لہو کی ہے گردش رگے سنگ میں۔ فضا نیلی نیلی ہوا میں ہے سرور، ٹھہرتے نہیں آشیاں میں طیور۔ وہ جوئے کہستہ اچکتی ہوئی، اٹکتی پھٹکتی سرکتی ہوئی، اچھلتی پھسلتی سنبھلتی ہوئی، بڑے پیچ کھا کر نکلتی ہوئی۔ اگلا شعر ہے: رکے جب تو سل چیر دیتی ہے یہ، پہاڑوں کے دل چیر دیتی ہے یہ۔ ذرا دیکھ اے ساقی لالائے فام، سناتی ہے یہ زندگانی پیام۔ تو یہ ہم نے مختصر آپ کو اشعار ساقی نامہ کے پیش کیے ہیں اور امپورٹنٹ یہ اشعار ہیں، ان کو آپ اپنی نوٹ بک میں لکھ لیجئے۔ ہمارے طلباء نے پوچھا تھا کہ سر ایک آرزو علامہ اقبال کی یہ نظم ہے اور کس مجموعے میں شامل ہے؟ تو آپ لکھ لیجئے۔ یہ بانگ درا جو پہلا حصہ ہے اس میں یہ موجود ہے۔ بانگ درا پہلا اردو شعری مجموعہ اور پہلے حصے میں یہ موجود ہے۔ یہ 3 حصوں پر پہلا مجموعہ مشتمل ہے۔ عقل و دل بھی اسی میں یعنی پہلے حصے میں ہی موجود ہے۔ تو دوستو یہ آپ کی فرمائش تھی، ہم نے آپ کی اس میں پوری کر دی۔ اب آئیے ہم ساقی نامہ کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ہے ساقی نامہ۔ ساقی نامہ علامہ اقبال دنیا کا وہ پہلا شاعر ہے جس نے سب سے پہلے دنیا کے تمام فلسفوں کا مطالعہ کیا، جس کا نچوڑ اقبال کا فلسفہ خودی ہے۔ اقبال کے فلسفے میں عشق کی محبت ہے، اہمیت ہے، معرفت حق اور رموز حق ہے، واقفیت محض عشق کے ذریعے ہو سکتی ہے، عقل اس معاملے میں بالکل ناکارہ ہے۔ ساقی نامہ ان کی بہت مشہور نظم ہے جس میں فلسفہ زندگی اور موت کے ساتھ سوز و جگر اور بے پناہ عشق کے ذریعے محبوب حقیقی تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ ان کو ایسی شراب چاہیے جو ان کو مجاز سے بے نیاز کر کے محبوب حقیقی سے ملا دے۔ زندگی کا یہ سلسلہ کبھی ختم نہ ہوتا، وہ ایک طوفان کی مانند ہے۔ زندگی کا یہ سلسلہ سانس کے تاروں کے سہارے چلتا ہے۔ اس زندگی کو پابند بنانے کے لیے
خودی کی ضرورت ہے، انسان اپنی خودی کے سبب ہی اشرف المخلوقات کہلاتا ہے۔ علامہ اقبال کی مشہور ترین نظم ساقی نامہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں شاعر مشرق علامہ اقبال کے افکار کی پوری طرح سے عکاسی ہوتی ہے۔ اس نظم میں فکر، فلسفہ، تہذیبی اور سماجی شعور ہے اور ایک مکمل نظریہ حیات ہے۔ یہ نظم خیال آرائی نہیں بلکہ حقیقت پر مبنی ہے۔ اس نظم میں جلال و جمال دونوں کو یکجا کر دیا گیا ہے۔ اس نظم کی شروعات بہار کی منظر کشی سے کی گئی ہے۔ نظم میں وحدانیت کو چھوڑ دینے اور دوسرے دکھاوے کرنے کا گلہ کیا گیا ہے۔ اقبال نے دل کو لگنے والی باتیں کہی ہیں۔ انہوں نے اسلاف کے کارناموں اور تاریخ سے استفادہ کرنے کے لیے برملا مشورہ دیا ہے۔ زمانہ تیزی سے بدل رہا ہے، انگریزوں کی رازداری کا بھانڈا پھوٹ چکا ہے، ہندوستان چین میں بیداری آئی ہے، لیکن افسوس مسلمان ابھی خواب گراں سے بیدار نہیں ہو رہا ہے۔ وہ اب بھی توہمات کے جھمیلوں میں پھنسا ہوا ہے، طرح طرح کے رسموں اور رواجوں سے جکڑا ہوا ہے۔ خطیبوں کے خطبوں میں وہ بات نہیں ہے اور نہ صوفیوں کی صحبتوں میں وہ بات باقی ہے۔ صرف تصوف کے مدارج میں الجھے ہوئے ہیں۔ اسلامی تڑپ اور جوش ٹھنڈا ہو کر رہ گیا ہے۔ انہوں نے مسلمان کی اہمیت کو جوش دلانے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ علامہ اقبال اس حالت سے مایوس نہیں ہیں۔ ان کی تمنا اور آرزو یہی ہے کہ مسلمان اپنے ماضی سے سبق لے کر پھر اسلامی اہمیت کا پیکر بن کر سامنے آئے۔ انہوں نے حور اور جبریل، شاہین اور کبوتر، نشیب و فراز کے فرق کو لازمہ زندگی قرار دیا ہے۔ دوستو، یہ تھا آپ کا آج کا ساقی نامہ علامہ اقبال کی نظم کا خلاصہ۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دوست کو اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔